تمہارے سامنے جب تم واپس جاؤ گے ان کے پاس خیر و عافیت کے ساتھ، جب تم لوگ مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے تو یہ منافقین آ جائیں گے، بہانے بنائیں گے، ہمارا یہ بہانہ تھا اس لیے نہیں جا سکے۔ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، اے نبی تم کہو کہ نہ بہانے بناؤ، لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہرگز نہیں ہم اعتبار کریں گے تمہارا، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، تحقیق بتا دیے ہم کو اللہ نے تمہارے حالات، تمہاری ساری خبریں اللہ نے مجھے بتا دیں وہی نازل کر کے۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ بھی دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم اعمال کرتے رہے۔ تو انسان چھپ کے اعمال کرے یا جو ہے یہ دن کی روشنی میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، درگزر کرو ان سے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس تم چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ سخت ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے رہے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ تو اصل اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، نہ کہ انسانوں کو۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، یہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ جانے حدود ان احکام کی جو نازل فرمایا اللہ نے اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ان بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں یہ تاوان، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر پڑے گردش بری، واللہ السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں یہ دیہاتی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور بناتے ہیں وہ اسے جو خرچ کرتے ہیں قرب کا ذریعہ اللہ کے ہاں اور رسول کی دعائے رحمت کا ذریعہ۔ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوں۔ الا انہا قربۃ لہم، سنو بے شک یہ خرچ کرنا قرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ سبقت لے جانے والے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت پر لبیک کہا،
مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئے راست بازی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ان سے، یہ جو ہے یہ مہاجرین سے، انصار سے، اور یہ جو تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور تیار کر رکھے ان کے لیے ایسے باغات کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش ہیں بدوی عرب منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اڑے ہوئے ہیں نفاق پر۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، اے نبی نہیں آپ جانتے انہیں، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم جانتے ہیں انہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم سزا دیں گے ان کو دوہری، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، مل جل گئے ہیں ان کے عمل، کچھ اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرما لے ان کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو تاکہ تم پاک کرو انہیں اور تزکیہ نفس کرو ان کا، اس کے ذریعے سے، صدقے سے، اور دعا کرو ان کے حق میں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا سکون کا باعث ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا نہیں جانتے یہ لوگ بے شک اللہ ہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ قبول کرتا ہے ان کے صدقات کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے تم عمل کرتے رہو، بس دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ان قریب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور کھلی سب باتوں کو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان سب اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کا حکم آنے پر۔ کچھ صحابہ تھے کہ جن کے پاس وسائل بھی تھے لیکن بس سستی اور کوتاہی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی۔ تو فرمایا ان کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کا حکم آنے تک۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، خاص سزا دے انہیں یا توبہ قبول فرمائے ان کی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مقابلے میں جو ہے یہ منافقین نے ایک اور مسجد بنائی سازش کے طور پر۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، اس میں کھڑے نہیں ہونا ہے، جو مسجد اخلاص کے ساتھ بنی ہو، تقوی کی بنیاد پر بنی ہو، اس میں آپ جو ہے یہ نماز پڑھیں۔ اور احادیث میں مسجد بنانے کی، مسجد کو آباد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، خواہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اللہ جو ہے یہ جنت میں اس کا عظیم الشان محل بناتا ہے۔
فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور تفرقہ ڈالنے کے لیے اہل ایمان کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس غرض سے کہ وہ گھات لگانے کی جگہ بنے ان کے لیے جو جنگ کر چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہو، ایک مورچہ ہو، وہاں آ کے بیٹھ کے سازشیں کریں۔ فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور قسم کھا کر کہیں گے کہ نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی بھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، پہلے دن سے زیادہ مستحق اس بات کی کہ آپ کھڑے ہوں اس میں عبادت کے لیے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف رہنا، واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت یعنی مسجد کی اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی کی طلب پر بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہو اور لے گرے اسے اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے سبب بے یقینی کا ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ پاش پاش ہو جائیں دل ان کے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلہ میں کہ ملے گی ان کو جنت، وہ اللہ کے راستے میں جان بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں جنت مل جائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پھر وہ قتل کرتے ہیں کافروں کو، ویقتلون، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جنت کا وعدہ اللہ کی ذمہ ہے اور سچا ہے جو اس نے کیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کا اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ یہ کامیابی کن کو ملے گی اور ان لوگوں کی صفات کیا ہیں جیسا کہ صحابہ کی تھیں؟ فرمایا التائبون، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، الصائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، حکم کرنے والے نیکیوں کا، والناہون عن المنکر، اور روکنے والے برائیوں سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دے دو ایسے مومنوں کو، یعنی جنت کی،
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں ہے لائق نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں یہ بات ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے، جس کی موت شرک پر ہوئی ہے، کفر پر ہوئی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ ہوں وہ ان کے رشتہ دار اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ہے ان پر یہ بات کہ وہ جہنمی ہیں، جب ان کی موت کفر پر ہو گئی ہے تو اب جو ہے یہ بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ زندہ ہیں تو دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، لیکن جب کوئی شخص کفر پہ شرک پہ مر گیا ہے اب اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کیوں دعا کی تھی؟ تو وہ اس وقت کی تھی جب ابھی وہ زندہ تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی۔ جب کفر پہ ان کی موت واقع ہوگی تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کی۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہیں تھی دعائے مغفرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر کے لیے مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا تھا انہوں نے اس سے جب گھر سے نکل رہے تھے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، بس جب واضح ہو گیا ان کے لیے یہ کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو آپ بیزار ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں اللہ ایسا کہ گمراہ کرے لوگوں کو بعد اس کے کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ نہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ پہلے شریعت اللہ نازل کرتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے یہ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بے شک معاف فرما دیا اللہ نے نبی کو اور ان مہاجرین کو اور انصار کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت تنگی کے وقت، بڑے مشکل حالات تھے غزوہ تبوک میں۔ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر معاف کر دیا اللہ نے انہیں۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، جن کا معاملہ جو ہے یہ ملتوی کیا گیا تھا، ابھی ان کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، جب انہوں نے آ کے سچ بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے کہ صحابہ ان کا بائیکاٹ کریں، کیوں وہ نہیں جہاد میں شریک ہوئے، تو زمین وسعت کے باوجود تنگ ہوگی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں۔ وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں ہے کوئی جائے بنا اللہ سے بچنے کے لیے مگر خود اس کی ذات۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر مہربان ہو گیا اللہ ان پر تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس لیے سورت کا نام توبہ بھی ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کی توبہ قبول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرتے رہو اللہ سے اور ساتھ دو سچے لوگوں کا۔
ایک تو ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ، نہیں تھا لائق اہل مدینہ کو اور ان لوگوں کو جو ان کے آس پاس تھے بدوی عربوں میں سے، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ لائق تھا کہ فکر کریں اپنی جانوں کی، نبی کی جان سے لاپرواہ ہو کر۔ اصل فکر تو نبی کی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس اور نہ کوئی مشقت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں۔ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل کرتے دشمن پر کوئی کامیابی الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلہ میں ایک عمل صالح، ایک نیک عمل۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں، ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیک کام کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ، اور نہیں خرچ کرتے ہیں یہ کسی قسم کا خرچ تھوڑا یا بڑا۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہیں یہ طے کرتے کوئی وادی الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس عمل سے جو وہ کرتے تھے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں تھا مومنوں پر کہ ضرور وہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، سب کے سب، سارے کے سارے نہیں نکلیں گے۔ کچھ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، قرآن سیکھیں گے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کے قرآن کے مسائل سکھائیں۔ فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی میں سے، منہم طائفہ، کچھ لوگ، کچھ گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے دین کی، ولینذروا قومہم، اور تاکہ خبردار کرتے اپنی قوم کے لوگوں کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس جاتے ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں یعنی برے کاموں سے۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے۔ ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، ان کے ساتھ نرمی نہیں، سختی کرو ان کفار کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کس کا بڑھایا اس سورت نے ایمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے لیے تو اضافہ کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے تو اضافہ کیا اس صورت نے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو بڑھاتی ہے نازل ہونے والی صورت ان کے لیے گندگی، ان کی پہلی گندگی پر۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں کفر کی ہی حالت میں۔ اولا یرون، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے یہ منافقوں کو ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا تم کو کوئی مسلمان، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ نکل جاتے ہیں آپ سے ان کی مجلس میں سے۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھیر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو،
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس بنا پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس آ گیا ہے ایک عظیم الشان رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ناگوار ہے اس کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے، حریص علیکم، اور حریص ہے تمہاری بھلائی کا۔ پہلی صرف یہ ہے کہ جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے اس کے لیے ناگوار ہے، اتنا وہ رحیم ہے، اور تمہاری کامیابی کا، تمہاری بھلائی کا وہ جو ہے یہ پیغمبر حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو 4 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دو، اے نبی کہو، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ جو آخری جو کلمات ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے کہ اے پیغمبر یہ کہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ ذکر کر لیتا ہے، یہ پڑھائی کر لیتا ہے، شام تک ہر قسم کے نقصان سے، پریشانی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ہر قسم کی پریشانی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، مکی صورت ہے، زیادہ تر وہ عقائد کا ہی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ وہی بھیجی ہم نے ایک آدمی کی طرف انہی میں سے، ان انذر الناس، کہ خبردار کر دو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ہے سچی کامیابی ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہا کافروں نے بے شک یہ جادوگر ہے کھلم کھلا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ فروز ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے سارے معاملات کی، وہ خالق بھی ہے وہ مدبر بھی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر بعد اس کی اجازت کے، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں سب کو، وعد اللہ حق کا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، انہ یبدأ الخلق، بے شک اسی نے ابتدا کی تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان کی یہ نیک کام انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو ہوگا کھولتا ہوا پانی اور عذاب دردناک، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کر دیں اس کے لیے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ معلوم کر لو تم گنتی سالوں کی اور حساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کھول کر بیان کرتے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض،
اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہے اسی پر، بس دنیا دنیا دنیا، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، جن کے اندر یہ 4 خرابیاں ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بدلے میں ان کاموں کے جو وہ کماتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا ان کو ان کا رب بسبب ان کے ایمان کے ان کی منزل پر، یعنی جنت میں، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہ رہی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے سے نہریں نعمت بھری جنتوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام، ان کی پکار ہوگی وہاں کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی باہمی دعا ہوگی بوقت ملاقات سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور خاتمہ ان کی ہر بات کا اس پر ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو جب بھی بندہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی جو ہے یہ خیر کا کام کرتا ہے، تو بعد میں اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر کہیں جلدی کرتا اللہ انسانوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں، اتنی جلدی جتنی وہ بلائی مانگتے ہیں تو پوری ہو جاتی ان کی مہلت عمل، تو اللہ فوراً جو ہے ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم چھوڑے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی انسان کو تکلیف تو پکارتے ہم کو پہلو کے بل لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ جب مصیبت آئی، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم ٹال دیتے ہیں اس سے اس کی مصیبت، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، تو گزر جاتا ہے اس طرح گویا کہ اس نے پکارا ہی نہ تھا ہمیں مصیبت کے وقت جو اسے پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح خوبصورت بنا دیے گئے ہیں حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال بد جو وہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور تحقیق ہلاک کر چکے ہیں ہم بہت سی قوموں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ تیار ہی نہ تھے اس بات کے لیے کہ ایمان لائیں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر بنایا ہے ہم نے تمہیں نائب زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں جو واضح ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لاؤ کوئی اور قرآن علاوہ اس کے، یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، اس میں کچھ ترمیم کرو، یہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے پاس کوئی نفع نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہو نہیں ہے میرا اختیار کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں اپنی طرف سے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں میں اپنے رب کی عذاب سے بڑے ہولناک دن کے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی کہہ دو اگر چاہتا اللہ تو نہ پڑھ کر سناتا میں تمہیں یہ، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ اللہ خبر دیتا تمہیں اس کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ،
تحقیق میں نے گزارے ہیں، میں گزار چکا ہوں تمہارے اندر ایک عمر، اس سے پہلے 40 سال میں نے گزارے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، کہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے مجرم لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے وہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، نہیں تھے تمام انسان مگر ایک ہی امت، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تمہارے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پیغمبر پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فَانتَظِرُوا، انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب چکھاتے ہیں مزہ انسانوں کو رحمت کا بعد اس مصیبت کے جو پہنچی تھی ان کو، تبھی وہ چالیں چلنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو اللہ زیادہ تیز ہے اپنی چال میں۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو۔ کرامن کاتبین، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور وہ لے کر چلتی ہیں انہیں۔ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، موافق ہواؤں کی مدد سے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ جاءتها ريح عاصف، تو آ جاتی ہے اس کشتی پر ایک طوفانی ہوا۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اور آنے لگتی ہیں اس پر موجیں ہر طرف سے۔ وظنوا انهم احيط بهم، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یقیناً وہ اب گر گئے ہیں طوفان میں۔ دعوا الله مخلصين له الدين، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے اس کے لیے اپنے دین کو، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں نجات دیتے۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر نجات دے دی تو نے ہم کو اس مصیبت سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار بندے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ نجات دیتا ہے انہیں تو تبھی وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، کر لو مزے دنیا کی زندگی کے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، پھر ہم بتائیں گے تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک مثال دنیاوی زندگی کی اس پانی کی سی ہے جسے نازل کیا ہم نے آسمان سے۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر خوب گھنی ہوگی اس سے پیداوار زمین کی۔ مما یاکل الناس والانعام، جسے کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی بہار۔ وزینت، اور خوب جو ہے مزین ہو گئی۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور سمجھنے لگے اس کے مالک کہ وہ قادر ہیں اس پر کہ اب کاٹ کے گھر لے جائیں۔
اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، تو آ گیا اس پر ہمارا عذاب اچانک رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اس کو اجڑے ہوئے کھیت کی مانند، گویا کہ کچھ آباد تھا ہی نہیں وہاں کل کو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں بھلائی ہے، یعنی جنت ہے، اور مزید انعام بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کی برائیاں، بدلہ ہے برائی کا ویسا ہی برا، اور چھائی ہوگی ان پر ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سے ہوں گے گویا کہ ڈانپ دیا گیا ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے سے رات کے جو سخت سیاہ ہو، کالے سیاہ ٹکڑے سے ان کے چہروں کو ڈانپ دی، اتنے کالے سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، کہیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، انکار کر دیں گے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت جانچ لے گی ہر جان وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جھوٹے شریک جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا، یعنی کانوں کا اور آنکھوں کا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے اللہ، یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ رب تمہارا، الحق سچا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر کیا رہ گیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح ثابت ہوگی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی پھر اس کو دہرائے۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہو اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر کس الٹی راہ پر تم چلائے جا رہے ہو اور شرک کرتے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہو اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، پھر بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ مستحق ہے اس بات کا اس کی پیروی کی جائے،
یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، تو کیا ہو گیا تم کو، کیسے تم الٹے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان اور قیاس کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں پوری کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ بخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر اللہ کی وحی کے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، تورات، زبور، انجیل کی۔ وتفصیل الکتاب، اور تفصیل الکتاب کی۔ لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا خود نبی نے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہو لاؤ تم ایک صورت اس جیسی۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو کہ جو نہیں آئیں گرفت میں ان کے علم کی، اور نہیں آئی ان کے سامنے ابھی اس کی حقیقت۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کیسا وہ انجام ظلم کرنے والوں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو ان اعمال کی ذمہ داری سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان اعمال کی ذمہ داری سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ سنائیں گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو خواہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا انسانوں پر ذرا بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو تو وہ یوں محسوس کریں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی، جس میں وہ جان پہچان کر لیں آپس میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ایسے لگے گا کہ گویا کہ دن کا آدھا حصہ رہے ہیں جو ہے یہ قیامت کے دن یہ محسوس ہوگا، یا جو ہے یہ شام کا ایک حصہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جو جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف واپس آنا ہے ان سب کو۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ہے ایک رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا رسول ان کے پاس تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کب پوری ہوگی تمہاری یہ دھمکی اگر ہو تم سچے، یہ عذاب کب آئے گا ہمیں بتاؤ ذرا۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی کہو
کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا، مگر جو چاہے اللہ۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہیں پیچھے رہ سکتے وہ ایک گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل ارأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، کہو کبھی سوچا تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، پھر آخر کیا ہے وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہیں جس کے لیے یہ مجرم لوگ۔ ثم إذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تو تم یقین کرو گے اس پر۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کہا جائے گا کیا اب تم نے مانا حالانکہ تم اسی کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا اب چکھو مزہ ہمیشہ کے عذاب کا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی یہ سچ ہے یہ قیامت کا آنا؟ قُلْ اِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہو ہاں قسم ہے میرے رب کی یقیناً یہ سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے یعنی اللہ کو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کہیں ہو ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو ضرور وہ فدیہ میں دے دے اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کیا یہ نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہیں۔ قرآن شفا ہے، اس سے اپنا علاج کرو۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وبرحمتہ، اس کی رحمت ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ مال و دولت سے یہ قرآن بہتر ہے جو ساتھ جائے گا۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کہو کیا اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں اس کی؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ کیا معاملہ ہوگا ان کا قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں ہوتے اے نبی آپ کسی حالت میں اور نہیں تلاوت کرتے کچھ قرآن میں سے۔ ولا تعملون من عمل، اور نہیں کرتے تم لوگ کوئی عمل الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ حاضر، ہمیں معلوم ہے جو تم قرآن پڑھ رہے ہو جو کام تم کر رہے ہو ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم مصروف ہوتے اس کام میں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں پوشیدہ تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے بھی، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ درج ہے واضح کتاب میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
سنو بے شک جو دوست ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون ہیں اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا، وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچتے رہے، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلی جا سکتی باتیں اللہ کی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی یہ کامیابی بہت بڑی۔ ولا یحزنک قولہم، اور نہ پریشان کریں اے نبی آپ کو ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، نہیں یہ پیچھے لگے ہوئے مگر گمان کے، اور نہیں ہیں وہ سوائے اس کے کچھ کیا سرائیاں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ رات کو سو اور دن کو کاروبار کرو، اپنے جو ہے یہ کام کاج کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس پہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد، پاک کہ وہ اس سے هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو تم جانتے نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اس دنیا میں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ان کو۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم چکھائیں گے ان کو مزہ سخت عذاب کا اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور سناؤ ان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اس قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر ہے ناقابل برداشت تمہارے لیے میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا۔ فاجمعوا امرکم، تو تم پختہ کر لو اپنا معاملہ، اپنی تدبیر، وشرکاکم، مع اپنے شرکاء کے۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے تمہارے معاملے میں تم کو کوئی شبہ۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم کر گزرو میرے ساتھ جو کرنا ہے اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ۔ وأمرت أن أكون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں فرمانبرداروں میں سے۔ فکذبوہ، لوگوں نے جھٹلایا اسے، ونجیناہ، تو نجات دی ہم نے اسے، ومن معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے تھوڑے سے کشتی میں، 80-82 جو لوگ تھے۔ وجعلناہم خلائف، اور بنایا ہم نے ان کو زمین میں خلیفہ۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لو کیسا وہ انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے رسول ان کی قوموں کی طرف۔ فجاؤہم بالبینات، بس وہ آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے چونکہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کو پہلے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کے۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر۔
فاستكبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور تھے وہ لوگ مجرم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے سامنے حق ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا بے شک یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے؟ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا جادو ہے یہ اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ پھیر دے ہمیں اس طریقے سے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے تم دونوں کو بڑائی، تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے آپ سے اجازت لی، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جو ہے یہ پہلے پھینکو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پھر جب انہوں نے پھینکا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ تم لائے ہوئے جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ نیست و نابود کر دے گا اسے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں اصلاح کرتا فساد کرنے والوں کے کام کی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے احکام سے، اپنی باتوں سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند ہو مجرموں کو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے، ڈرتے ڈرتے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے، کہیں مبتلا نہ کر دیں انہیں کسی مصیبت میں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون وہ سرکش بنا ہوا تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے، اور انہوں نے دعا مانگی بڑی شاندار، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش ظالم لوگوں کے لیے، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کر دیں تیرے راستے سے، تو نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب غارت کر دیں ان کے مال، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دیں ان کے دل، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پھر یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا یقیناً قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہارون نے آمین کہی، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہنا، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، بس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق،
یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا وہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو بول اٹھا، جب دو چار غوطے آئے تو بول اٹھا میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ایک ہستی کے کہ ایمان لائیں جس پر بنی اسرائیل اور میں بھی ہوں فرمانبرداروں میں سے۔ تو اس وقت جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے۔ فالیوم ننجیک ببدنک، بس آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بن جائے تو ان لوگوں کے لیے تو جو تیرے بعد ہوں ان کے لیے نشان عبرت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور البتہ ہم نے دیا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ پسندیدہ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر ہے تمہیں کوئی شک ان باتوں کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھوں گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ان پر قول تیرے رب کا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ نہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب، اس وقت تک وہ نہیں مان لائیں گے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو عذاب دے کر اور فائدہ پہنچایا اس کو اس کے ایمان نے سوائے قوم یونس کے۔ کسی بستی کو جب عذاب آ جائے اور وہ ایمان لائے تو فائدہ نہیں ملا اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ صرف قوم یونس کو جب انہوں نے سچی پکی توبہ کی تو ان کو جو اللہ نے مہلت دے دی۔ لما آمنوا، کہ جب ایمان لائے وہ لوگ، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہٹا دیا ہم نے ان سے ذلت آمیز عذاب دنیا کی زندگی میں۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ پہنچایا انہیں ایک مدت تک۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہیں زمین میں سب کے سب، اگر زبردستی اللہ منوانا چاہتا تو۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ زبردستی کریں گے انسانوں پر یہاں تک کہ ہو جائیں وہ ایمان لانے والے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہے لائے کسی انسان کے لیے کہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ڈالتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو دیکھو تو کیا کیا نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، بس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر انہی کے سے برے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو جب ایسا وقت آتا ہے تو،
اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اسی طرح یہ ہمارے ذمے ہے کہ نجات دے مومنوں کو، یہ حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دے مومنوں کو۔ قل یا ایھا الناس، کہو اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم مبتلا کسی شک میں میرے دین کے بارے میں تو میرا دین یہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم ہو جاؤ گے اس صورت میں ظالموں میں سے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا مگر اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی کوئی خیر تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتے اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہو اے لوگو تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران کوئی داروغہ۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور پیروی کیے جاؤ اے رسول اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہی ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ محکم کی گئی اس کی آیتیں۔ ثم فصلت، پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خبردار رکھنے والی ذات کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ تو استغفار کرو گے توبہ کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، تو دے گا وہ تمہیں بہترین فائدہ۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زائد اجر۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَصْلُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اللہ سے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، سنو جس وقت ڈھانپتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں سے۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو یہ چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے سینوں کے راز بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا. یا رب العالمین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، زندگی موت کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ صحت کے، شفا کے، عافیت کے خزانے تیرے پاس ہیں. یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما. یا اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ آل اولاد ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا رب العالمین جتنی مشکلات ہیں آسان فرما. یا اللہ جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ شر سے، فتنے سے، حسد سے، نظر بد سے، زمینی آسمانی آفات سے، یا اللہ ہر قسم کے وائرس سے، موذی بیماریوں سے یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنی جائز حاجتیں نیک خواہشیں یا اللہ پوری فرما. یا اللہ حضور نبی کریم سن کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری ساری کی ساری جو عبادات ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، صدقات و خیرات، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، ذکر اذکار، یا اللہ ساری عبادات کو یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ساری عبادات کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اولاد کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا اللہ بچیوں کے رشتے ہیں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ بچیوں کو یا اللہ اپنے اپنے گھروں میں عافیت سکون والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول و منظور فرما. یا اللہ یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں سے تو واقف ہے. یا اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. یا اللہ جتنے یا اللہ نیک جذبات ہیں یا اللہ نیک حاجتیں ہیں یا اللہ ساری کی ساری قبول و منظور فرما. یا اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ جلد از جلد یا اللہ زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.